اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ مورل ٹی وی اردو کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں انتہائی اہم موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کروں گا۔ سامعین محترم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، اور نسل انسانی کے بڑھانے کے لیے بھی یہ رشتہ ناگزیر ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ پیار، محبت، الفت اور احساس سے عبارت ہے۔ اس رشتے کی بہت سی خوبیاں ہیں جو اپنی جگہ لاجواب ہیں، لیکن میں صرف ایک موضوع پر بات کروں گا۔ سامعین محترم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیویوں کو کھیتیاں کیوں کہا ہے؟ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس پر جتنا غور کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس کے بہت سے مفاہیم سامنے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس آیت کو عموماً میاں بیوی کے جنسی تعلقات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو حکم ایسا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے بڑے کینوس پر کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ پہلے آپ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ دیکھیں۔ اس کا ترجمہ ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرف سے چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ یہاں اسلام خانگی الجھنوں کو دور کرتے ہوئے رہنمائی کر رہا ہے، لیکن آپ غور فرمائیں کہ کھیتی ہی کی مثال کیوں دی گئی۔ یہاں لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ زیادہ تر علماء کرام کے یہاں بھی کھیتی کی مثال اولاد سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ درست ہے۔ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد عورت سے ہے۔ جس طرح بیج بونے پر کھیت آپ کو پھل یا اناج دیتا ہے، ایسے ہی اولاد کا حصول عورت یعنی بیوی سے جڑا ہے۔ سامعین کرام، یہ تو تھا اس کا پہلا رخ۔ اب آپ اس کا دوسرا رخ دیکھیں۔ بالفرض آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑھوتری کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے، اسے وقت نہیں دیتے، اس سے محبت نہیں رکھتے، اپنا آرام سکون غارت کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنا آرام سکون بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے سور اور دیگر جانوروں سے اس کھیتی کی حفاظت نہیں کرتے، اور سامعین کرام، آپ اسے دوسروں کی گزرگاہ بننے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، آپ اسے اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ دھوپ سے نہیں بچاتے، اسے اس کی ضرورت کا پانی نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ یقیناً کھیتی سوکھ جائے گی، کھیتی اجڑ جائے گی، ہمیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، پھل اور اناج نہیں ملے گا، اور ہم اپنی کھیتی کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ تو سامعین کرام، یہاں یہ سب بھی صرف اس ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی اسی کھیتی کی طرح آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ آپ کی بیوی کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ آپ ہر بات بھول کر اس کے نخرے اٹھائیں، اسے توجہ دیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہر روز اس کے پاس رہیں۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، آپ اس کے محافظ بنے، آپ اس پر
پیسے خرچ کریں اور آپ اس کے تحفظ کے لیے دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو میرے معزز و محترم سامعین کرام، بیوی چاہتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے والے سوروں کو مار بھگائیں، اسے خوش دیکھنے کے لیے اس کے آرام اور سکون کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ جب آپ یہ ساری ضروریات اس کی پوری کریں گے، آپ اسے یہ سب مہیا کریں گے، تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی، اس کا لہلہانا آپ کے دل کو خوش کرے گا۔ لیکن بالفرض محال اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی اور اسے دیکھ کر آپ کا بھی منہ بن جائے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے سامعین محترم، اور یہ قرآن کی آیت مبارکہ کے ایک لفظ میں چھپی حقیقت ہے۔ آپ اپنی بیوی کو توجہ دیں، آپ اسے عزت دیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنا وقت دیں، اس پر اپنا مال خرچ کریں، اس کی ضروریات فوری پوری کریں۔ عورت اتنی ہی توجہ چاہتی ہے جتنا کسی بھی کھیتی کو اپنے کسان کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ تو میرے معزز و محترم سامعین کرام، بدقسمتی سے آپ کو اس آیت مبارکہ کی جہاں بھی تشریح یا ذکر ملے گا وہ جنسی ملاپ تک ہی محدود ملے گا، حالانکہ اس آیت کا صرف ایک لفظ ہی اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ ہم جیسا گنہگار تو دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن پاک پر ریسرچ کا ویسا کانسیپٹ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ احباب ذی وقار، قرآنی الفاظ کے مفاہیم پر توجہ دی جائے تو بہت سے نئے جہاں آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں فرقہ وارانہ دلائل کے سوا کوئی علمی کام ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر علم کے دروازے کھول دے اور ہمیں اپنے اپنے گھروں میں اتفاق، اتحاد اور وسعت قلبی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے حال کو بھی اچھا کر دے، ہمارے مستقبل کو بھی اچھا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔